لاکھ سلام، فتح بابِ نبوت پہ روشن درود، ختم دور رسالت پہ لاکھ سلام۔ آپ سبھی سنی جنتی بھائیوں کو آقا کا یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا چاند مبارک ہو۔ دیکھیے، ہر سال مسجد کے اندر محفل پاک کا انعقاد ہوتا ہے، اسی طرح اس سال بھی محفل پاک کا انعقاد 12 محفلوں کا کیا گیا ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا یہ تیسرا مہینہ ربیع النور یعنی کہ موسم بہار کا مہینہ۔ یہ مہینہ بہت سی یادیں لے کر ہمارے درمیان آتا ہے۔ ایک تو یہی کہ حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ حضور نے وفات بھی اسی مہینے میں، پردہ بھی اسی مہینے میں فرمایا۔ اور دیکھا جائے تو حضور نے جو ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ شریف، وہ بھی اسی مہینے میں۔ عالم اسلام کا پہلا جمعہ پڑھا گیا تو اسی مہینے میں۔ اسی مہینے میں اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد بھی رکھی گئی، اور جس مسجد نبوی کو حجاج اپنے ماضی کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ مسجد نبوی بھی ماہ ربیع النور میں بنائی گئی۔ تو ماہ ربیع النور سونے پر سہاگا ایک یہ بھی فضیلت سمجھ لیجیے۔ ماہ رمضان کی عظمت بھی سر و آنکھوں پر کہ اس مہینے میں قرآن آیا ہے، اور اس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لایا۔ عرض کیا تھا جمعہ میں کہ ہر تقریب میں کچھ مسائل ہو سکے تو 12 کی گنتی جو پورا کر کے کچھ نالج جانکاری دی جائے گی، مجھے بھی حاصل ہوگی۔ دیکھیے، کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں، انہیں گزارش سے اندر آ جائیں، کیونکہ محفل میں آئے تو اندر ہی آ جاؤ، یا لان لینے آئے کچھ بچے بھی آتے ہیں، اندر آؤ تو کیا ہے، ذہن بھٹکے گا نہیں، آپ کا بھی نہیں بھٹکے گا، میرا بھی بھٹکے گا، یہاں پھر دباؤ چلتا ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہو جائے جس سے ہمیں حضور کی سلطنت، بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ، اس کی رعایا پرجا، تو حضور تو ایسے بادشاہ ہے کہ سارے بادشاہ بھی اس در کے بھکاری ہیں۔ تو حضور کی رعایا کتنی ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں کو آج کی محفل میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کب پیدا فرمایا وہ تو اللہ جانے اور اللہ کا رسول ہی جانے۔ اللہ جانے اور اللہ کا رسول ہی جانے کہ آپ کو رب نے کب پیدا فرمایا۔
یہ ربیع النور کا مہینہ، اس نور میں بزرگوں کے کچھ وظائف بھی رہے، کچھ طریقے بھی رہے، اور ہمیں بھی وہ طریقے اور وظائف کرنے کی تلقین بھی دی۔ جیسے کہ یہ شروع کے جو 12 دن ہیں، ہو سکے تو دن میں یا پھر رات میں 20 رکعت نفل نماز پڑھے۔ یہ صحابہ بھی پڑھتے، تابعین بھی پڑھتے، تبع تابعین بھی پڑھتے، اور اولیاء کرام بھی پڑھتے۔ 20 رکعت نفل نماز، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اور جن لوگوں نے پڑھی، جو صاحب مرتب ہیں، جنہاں کے درجات بلند ہیں، ان لوگوں نے ہر رات حضور کا جلوہ دیکھا، اور صرف نہیں جلوہ دیکھا بلکہ جلوہ بھی حضور نے عطا فرمایا، اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری بھی عطا فرمایا۔ دوسرا عمل ہے درود پاک کا۔ درود تو یہ کثرت سے پڑھنا ہی چاہیے۔ حضور نے فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جس کے جسم کو مٹی قبر کی نہیں کھاتی۔ پہلا کون؟ عالم باعمل، دوسرا حافظ قرآن جو اپنے سینے میں حفظ لے کر گیا، اور تیسرا وہ بندہ جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ تو ان 12 دن میں جو درود کا عمل ہے، پہلا عمل یہ کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد رات کے کسی بھی وقت میں 1125 مرتبہ درود ایک پڑھنا ہے، جسے ہم اور آپ درود ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ پورا درود ابراہیم میں شروع کا جو حصہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بس اتنا حصہ 1125 مرتبہ 12 رات جو پڑھتا ہے، قسمت کبھی جاگ جائے گی، حضور کا جلوہ نظر آئے گا۔ اور اسی طرح تیسرا عمل یہ ہے کہ ان 12 دنوں میں ٹوٹل ملا کر 1.25 لاکھ مرتبہ 1,25,000 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ اتنا درود کا جملہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے تو اللہ کا کرم ہوگا، نبی کا دریا جوش میں آئے گا، تو حضور کسی رات اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ تو یہ عمل بزرگوں نے بھی کیا ہے اور کرنے کی تلقین بھی دی۔ اور یہ 20 رات نفل نماز کی جو بات ہوئی، اس میں اولیاء کرام یہاں تک فرماتے اگر 20 دن 12 دن نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اس ماہ مبارک کی 2 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو 2 دن تو ضرور پڑھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عمل پر عملی جامہ پہننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب نبی کا میلاد، اعلیٰ حضرت نے ہمیں کہا ہے نا، تعلیم بھی دی ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم بیداری سے مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے اعلیٰ حضرت کو تو ابھی گئے 105 سال 4 سال ہوئے، اعلیٰ حضرت سے پہلے کیا یہ تعلیم دینا، یہ اس کا کوئی نہیں، کسی نے مدرس جواب نہیں دیا۔ چلو ہم کسی کو نہیں پوچھتے، نبی کا میلاد بنانا ہم کسی کو نہیں پوچھتے، سیدھے جاتے ہیں اس بارگاہ میں جس کو افضل الناس بعد الانبیاء کا خطاب دیا گیا، ابو بکر صدیق، جن کی فضیلت اللہ قرآن میں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ہر صحابی اسی بات پر فضیلت بس ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ فضیلت ان کے لیے بہت جامع ہے، لیکن ابو بکر صدیق سالار صحابہ ہے، صحابہ کے سپہ سالار ابو بکر صدیق۔ اچھا یہ تو ہر وقت حضور کے ساتھ ہے، آج آرام فرماتے تو بھی حضور کے ساتھ۔ اب ایک بات نوٹ کر لو، جو ہر وقت حضور کے ساتھ دنیا میں رہا ہو اور آج گنبد خضرا کے نیچے بھی حضور کے ساتھ ہے، کیا وہ جنت میں حضور سے الگ رہے؟ نہیں رہے، حضور کے ساتھ ہی ہو۔
اب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جو میرے آقا کی محفل کو منعقد کرنے میں، میلاد کرنے میں 1 روپیہ 1 درہم خرچ کرے گا، جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اب اس جملے پر بہت غور کرو نا تو بہت جامع انعام ملتا ہے۔ کیا فرماتے ابو بکر صدیق؟ جو میرے نبی کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرے وہ جنت میں میرے ساتھ۔ اور ابو بکر کس کے ساتھ ہوں گے؟ ابو بکر حضور کے ساتھ۔ تو انعام کہاں جا کر ملتا ہے؟ چلیے ابو بکر صدیق کو کچھ دن کے مانے نہ مانے، اب آئیے عمر کے پاس جا کر پوچھے، عمر تمہاری زبان تو وہ ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا، تم جو کہو وہ حق ہوتا ہے۔ عمر تم میلاد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ابو بکر نے خرچ کرنے کا کہا، لیکن میں کہتا ہوں جو میرے نبی کے میلاد کا رسپیکٹ، ادب اور تعظیم کرے وہ ویسا ہے جیسے کہ اس نے دین کو زندہ کیا۔ کیا فرماتے عمر؟ ابو بکر تو خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں جو اس میلاد کی رسپیکٹ، ادب، عزت کرے وہ بندہ ویسا ہے جیسا کہ اس نے دین کو زندہ کیا۔ اچھا چلیے وہ عثمان کے پاس جائیں۔ اے عثمان غنی، آپ کی روحانیت کے دربار میں ہم حاضر ہیں۔ آپ وہ صحابی ہیں جسے نبی نے اپنی 2 سے عزا دیا، ایک کے بعد دیگر آپ کی نگاہ میں عطا فرمایا۔ آپ کی اور فضیلت بھی ہے، لیکن یہ فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ کو ذوالنورین کا خطاب دیا گیا، آپ کو مسجد کے ممبر اور محراب کی زینت کہا گیا، آپ جامع قرآن میں۔ آپ بتاؤ میلاد کے بارے میں کیا کہتے؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جو میرے آقا کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرے وہ بندہ ویسا ہے جیسا کہ جنگ بدر اور جنگ حنین میں اس نے شریک فرما، شرکت فرما۔ یعنی کہ جنگ بدر میں وہ بھی صحابہ کے ساتھ تھا اور جنگ حنین میں بھی صحابہ کے ساتھ تھا۔ اب اندازہ لگائیے 1 درہم کی بات ہوتی ہے، 1 درہم۔ اب آئیے اس ذات کے پاس ہے جو نبی کے داماد ہیں، فاطمہ کے سرتاج ہیں، حسنین کے بابا ہیں، علم کے شہر کے دروازے ہیں، جہاں علم بھی خیرات مانگتی ہے وہ باب مدینۃ العلم کے پاس جائے۔ اے علی، اے حیدر کرام، آپ بتائیے آپ میلاد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں جس نے میلاد میں شرکت کی، کیا فرماتے ہیں؟ جس نے میلاد میں شرکت کی اور میلاد میں بیٹھنے کا سبب بنا، یا میلاد کا سبب بنا۔ میلاد کا سبب بننا یعنی شیرنی لے آنا، نیاز لے آنا، اپنے ذاتی مال سے میلاد کو منعقد کرنا، جسمانی اعتبار سے میلاد میں حاضر دینا۔ مولا علی فرماتے ہیں جو میرے نبی کے میلاد میں شرکت کی یا میلاد کا سبب بنا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ ابھی میلاد مصطفیٰ کا انعام اور اکرام دیکھو۔ اب آئیے، میں نے عرض کیا کہ آج حضور کی رعایا دیکھنی ہے، حضور کی پرجا کتنی۔ دیکھو حضور سب کے نبی، انسان کے نبی ہے، جنات کے نبی ہے، فرشتوں کے بھی نبی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نا انبیاء سے کرو عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ ایک انبیاء کی جماعت، نبیوں کی جماعت، بتاؤ کیا ہمارا نبی تمہارا نبی ہے؟ تو انبیاء کیا عرض کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں انبیاء کرام جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی۔ تو یہ نبی سب کا نبی ہے، اور کیوں نہ ہو نبی کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تو مسلمان کو ایمان لانا جن باتوں پر ضروری ہے پایا جاتا ہے، ایمان مفصل، آمنت باللہ۔ اب دیکھیے جو بات ہوئی ہے آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ گھبرانا مت۔ اب میں تھوڑا بہت تفصیل سے بتاتا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ اتنا ہمیں یاد رکھنا ہے۔ آپ کو جو یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، ایسا ہی نہیں کہ صرف ایگزام ہوگی، مسابقہ، اسپردھا ہوگی تب تک یاد رکھیں۔ یہ نالج کی باتیں اور عقیدے کی باتیں جو یاد رکھنا ہے وہ آخر میں بتاؤں گا، لیکن اب مختصر وضاحت سے سنیے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 باتیں ہوئی جس پر مسلمانوں کو ایمان لانا ضروری ہے. اگر اس میں سے کسی ایک میں بھی شک پیدا کیا تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، دیکھا نہیں ایمان لیا، یہ کسی کو کہتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی تمام کتابوں پر، ورسلہ، اس کے سارے نبی و رسولوں پر، والیوم الآخر، قیامت کے دین پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کی جو بھی اچھائی برائی ہے وہ اللہ کی طرف سے. اور آخری جو 7ویں بات ہے والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یعنی دوسرا جنم نہیں، تیسرا جنم نہیں، موت کے بعد جو زندہ ہونا ہے وہ حشر میں حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، وہ زندگی. اب اللہ کے بارے میں عقیدہ جو رکھنا وہ آخر میں وضاحت بتاؤں گا، جو آپ کو مختصر کچھ یاد رکھنا ہے. اب آئیے دوسرے نمبر پر ہے فرشتے. اللہ نے فرشتوں کو کیوں کب پیدا فرمایا؟ دیکھو یہ حضور کی اب رعایا دیکھ لیجیے، حضور کی رعایا کتنی ہے. ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم تو کچھ نہیں ہیں. اب حضور کی رعایا دیکھیے. ملائکہ، فرشتے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 60,000 سال پہلے فرشتوں کو اور جنات کو پیدا فرمایا. جنات کو زمین پر رکھا، فرشتوں کو آسمان پر رکھا. فرشتے 7,000 سال، جنات 7,000 سال تک زمین پر رہے، فرشتے سارے آسمان پر رہے. یہ کب پیدا کیے؟ آدم علیہ السلام سے 60,000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو اور جنات کو پیدا فرمایا. فرشتوں کو اوپر رکھا آسمانی دنیا میں اور زمین پر جناتوں کو بھیجا. جنات 7,000 سال تک زمین پر رہے. 7,000 سال کے بعد اس میں شرارتیں شروع ہو گئی، جھگڑا، فساد، خون، قتل، غارت وغیرہ. اور اس وقت جو فرشتوں کے استاد، فرشتوں کا استاد تھا جسے آج ابلیس کہا جاتا ہے، عزازیل، اللہ نے حکم فرمایا عزازیل جاؤ، فرشتوں کی جماعت کو لے کر جاؤ، زمین پر جاؤ اور جنات کو بھگاؤ زمین سے اور بھیج دو پہاڑیوں کے علاقے میں، جزیرے پر، ٹاپوؤں پر. لہذا ابلیس جو اس وقت عزازیل فرشتوں کی جماعت لے کر زمین پر آیا اور آنے کے بعد سب جناتوں کو بھگایا، پوری زمین کو جناتوں سے صاف کیا اور جناتوں کو بھیج دیا ٹاپو، جزیروں پر، پہاڑیوں علاقے میں. اب عزازیل جب جانے لگا تو اس کے ساتھ جتنے فرشتے آئے تھے ان لوگوں نے کہا زمین پر ہم رہ کر اللہ کی حمد کرنا چاہتے ہیں. لہذا ابلیس عزازیل واپس لوٹ گیا، اس کے ساتھ جتنے فرشتے آئے تھے وہ زمین پر رہ گئے. اب فرشتوں کے 2 گروہ ہو گئے، ایک آسمان والے، ایک زمین والے. کتنے فرشتے ہوئے؟ آسمان والے اور زمین والے. اب آئیے حضور کی رعایا سنیے. فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے کتنے ہیں؟ دیکھو حضور کی عبادت بھی مجھے اس سے بتانی ہے اور فرشتوں کی تعداد سے حضور کی رعایا کتنی ہے، حضور کی حکومت کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں عرش تا فرش ہے جس کے زیر نبی، اس کی گاہی ریاست پہ لاکھوں سلام. فرشتے زمین پر ٹھہرے اور کچھ فرشتے آسمان پر ہیں. اب فرشتے ہیں کتنے وہ تو اللہ جانے اور اللہ کے بتانے سے اللہ کا حبیب جانے، کوئی نہیں جانا، بس محبوب اور وہی بھی جانے. خالق کے کل اور مالک کے کل جانے کتنے ہیں؟ اتنا لکھا گیا ہے تفسیر نعیمی میں، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کو ملایا جائے تو وہ جنات کا 10واں حصہ ہوگا. جنات کتنے حصہ اندازہ لگائے. انسانی آبادی کو ملائی جائے دنیا میں آدم سے لے کر قیامت تک، وہ سب کو ملایا جائے تو جنات کا 10واں حصہ.
جنات اور انسان کو ملایا جائے تو زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ، جنات کی آبادی انسان کی آبادی کو ملایا جائے تو زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ، یعنی انسان اور جنات کو ملا کر جتنا ہوتا ہے اس سے 10 گنا فرشتے تو زمین پر ہے۔ اب آگے تفصیل نحیمی میں لکھا ہے کہ ان سب کو ملا دو، زمین والوں کو، انسان کو ملا دو، جنات کو ملا دو اور زمین کے فرشتوں کو ملا دو تو پہلے آسمان کے 10ویں حصے کے ہوگی۔ کتنا؟ پہلے آسمان کا 10واں حصہ، روئے زمین پر جتنے انسان، جتنے جنات اور زمین پر جتنے فرشتے اس سے 10 گنا زیادہ فرشتے پہلے آسمان پر، کوئی گن نہیں سکتا۔ اب پہلے آسمان پر جو فرشتے اسے ملاؤ، زمین والے جتنے فرشتے انسان جنات ہے اسے ملاؤ تو دوسرے آسمان کے 10ویں حصے، دوسرے آسمان والے پہلے آسمان والے زمین والوں کو ملاؤ تو تیسرے کا 10واں حصہ۔ اب اندازہ لگائیے نبی کی پرجا کتنی ہے، نبی کی رعایا کتنی ہے۔ اچھا چلیے اب یہ رعایا کی تعداد لاتعداد اللہ ہی جانے اور اللہ کا رسول جانے، جسے رب نے پوری کائنات کا مالک و مختار بنایا، وہ بادشاہ ہی جانے کہ میری رعایا کتنی ہے، جس کا میلاد منا رہے وہی جانے میری رعایا کتنی ہے۔ اچھا اب یہ رعایا لاتعداد ہو گئی، اب رعایا کی عبادت دیکھو، اس سے بادشاہ کی عبادت کا اندر ہو جائے۔ پہلے آسمان پر جاؤ، ہم تو نہیں جا سکتے لیکن حضور جب گئے سفر کرنے تو پہلے آسمان کے محافظ جس کا نام اسماعیل لکھا گیا، اس کے ماتحت 1,00,000 فرشتے، کتنے؟ 1,00,000، اور اس میں سے ہر ایک فرشتے کے ماتحت دوسرے 1,00,000۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ جب سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا وہ قیام ہی کرتے ہیں۔ یہ تو وہ متعین لوگ فرشتے ہیں جو قیام کرتے، آمد و رفت والے تو الگ ہے، یہ عبادت کی بات ہوگی۔ پہلے آسمان پر جاؤ گے تو پہلے آسمان کے محافظ کا نام اسماعیل، اور اس اسماعیل علیہ السلام کے ماتحت 1,00,000 فرشتے، اور ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 1,00,000 دنیا 1,00,000 کر دو، اتنے فرشتے پہلے آسمان پر قیام کرتے۔ اب دوسرے آسمان پر ہم جائے دوسرے آسمان پر تو وہاں کے فرشتہ جو ہے محافظ ہے وہ اسرافیل، یہ اسرافیل نہیں جو سور پھونکیں گے، یہ تو الگ ہی ہے، ان کا مقام اور رتبہ بھی آپ سن لیجیے گا۔ جو 4 افضل فرشتے، جیسے نبی کے 4 یار ہے، فرشتے بھی 4 مشہور ہیں، 4 آسمانی کتاب مشہور ہیں، وہ 4 میں اللہ نے کیا پاور اور کیا طاقت رکھا ہے وہ آخر میں سنیے، یہ تو صرف ایک فرشتوں کی بات ہوتی ہے۔ دوسرے آسمان پر جاؤ تو اسرافیل محافظ دوسرے آسمان پر نگہبان، دوسرے آسمان کے فرشتے کے پاس 2,00,000 فرشتے، اور اس میں سے ہر ایک کے نیچے اندر میں 2-2 لاکھ، اور یہ سارے مل کر رکوع کیے ہوئے ہیں۔ جب سے پیدا فرمایا رب نے اس وقت سے رکوع کر رہے اور صبح قیامت تک رکوع ہی کرتے رہے۔ تیسرے پر جاؤ تو وہاں کے نام ہے محافظ کا، جس کا نام سرحائیل علیہ السلام، اس کے ماتحت 3,00,000 فرشتے، ہر ایک کے ماتحت، اس میں سے ہر ایک کے ماتحت 3-3 لاکھ۔ ان سب نے جب سے پیدا رب نے اسے کیا اسی وقت سے لے کر قیامت تک وہ سجدہ ہی کرتے۔ اب ہماری عبادت کیا تھا؟ یہ تو ہم کرتے ہیں، ہم پر فرض ہے، یہ مت سمجھنا معاذ اللہ کا احسان کرتے رب پر، یہ تو ہم پر جو فرض ہے، یہ فرشتوں کی عبادت جو معصوم ہے، جن سے کبھی گناہ کا صدور نہیں ہوتا، ان کی طرف گناہ کا گمان بھی کرنا کفر ہے۔ اب جب یہ اس سے عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد چوتھے آسمان پر جس کا نام مومیائیل علیہ السلام، مومیائیل علیہ السلام، اس کے ماتحت 4,00,000، اور ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 4,00,000 جب سے پیدا ہوئے صبح قیامت تک قائدے کی حالت میں تحیات یعنی تصور پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر چلے جاؤ 5ویں آسمان پر، تو 5ویں آسمان پر جو محافظ ہے اس کے ماتحت 5,00,000، اس میں سے ہر ایک کے اندر 5-5 لاکھ، وہ سب کے سب قیام میں، 6ٹھے آسمان والے بھی قیام میں، 7ویں آسمان والے بھی قیام میں، جو نبی کے نور کے
चल के फरिश्ते बने, उसकी इबादत का ये आलम, तो मुस्तफा की इबादत का आलम क्या होगा? फरिश्तों की इबादत का ये आलम है, तो जिसके नूर से फरिश्ते बने हैं उस नबी की इबादत का आलम क्या होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को इतनी रियाया का बादशाह बनाया, 18,000 आलम पैदा फरमाए, और सबका नबी हमारा नबी है, सबका मालिक हमारा नबी है, सबका मुख्तार हमारा नबी है। खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां के कब्जे खजाने आपके कब्जे इख्तियार। अब जो बातें आपको याद रखनी है वो सुन लीजिए। अब उसी में कुछ फरिश्तों का फिर से बयान, जो आपको ऐसे नहीं कि याद, ये अकीदे की बात है। पहली तो आपने जो सुनी, मुसलमानों को कितनी बातों पर ईमान लाना जरूरी है, वो बातें हैं 7। फिर से सुन लीजिए। अल्लाह पर, फरिश्तों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह के नबी पर, अल्लाह की किताबों पर, कयामत के दिन पर, तकदीर की जो भी अच्छाई बुराई है वो सब अल्लाह की तरफ से होता है, और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर। इन 7 बातों पर ईमान लाना जरूरी है। अब अल्लाह ताला को अल्लाह मियां कहना या ऊपर